بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا خطبے کے بعد۔ آیت نمبر 85 سورہ اعراف۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے انہی کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور قرآن نے بتایا کہ شعیب علیہ السلام جس سرزمین میں مبعوث کیے گئے تھے، جہاں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ ملک مدین تھا۔ تفسیر کر رہے ہیں، جو بات تفسیر میں پیش کر رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مدین جو بستی کا نام ہے، یا زمین کے ٹکڑے کا نام ہے، یا قوم کا نام ہے، یا ملک کا نام ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے مدین جو تھے انہی کے نام پر مدین، جو ان سے نسل چلی اور جہاں آباد ہوئی، تو قوم مدین، ملک یا شہر مدین، دونوں مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی اختلافی بات ہے کہ ان کے ابا کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کا نام ہے۔ دوسرا قول ابن اسحاق بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مورخ اسلام ہیں، اسلامی تاریخ لکھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کے ابا کا نام میکائل تھا، میکائل، ان کے ابا کا نام یزجر، ان کے ابا کا نام مدین۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پر دادا کا نام ہوا مدین، اور وہ مدین لڑکے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بڑے خطیب تھے۔ ہر زبان کی جو خطابت ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے، تو شاعری ایک الگ صفت ہو گئی، ایک الگ جو ہے کلام کی کوالٹی ہوئی، اور روزانہ کی جو بول چال ہوتی ہے، گفتگو انسان کرتا ہے اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں، وہ نثر ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بہت بڑے خطیب تھے، اور ان کی خطابت اور ان کے زور خطابت کی وجہ سے اچھے اچھے لوگ محروم ہو جاتے تھے۔ یہ زور کلام، یہ طرز کلام۔ مدین اخاہم شعیبا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے مدین کی طرف، مدین ہی کے بھائی، اور بھائی سے مراد یہاں پہ دینی بھائی مراد نہیں ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام مومن تھے، مومن کامل تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ان کی قوم مدین جو تھی، شہر کا نام بھی مدین اور قوم کا نام بھی مدین، تو وہ لوگ سب کافر تھے، اور ان کا جو کفر میں جو ان کی جو پہچان کی خرابی کو لے کر کے، بھائی کافر تو جو جتنی قوم سب کافر، کسی میں کچھ اور زیادہ کفر میں کو لے کر جو عادت خراب ہوتی ہے اس عادت سے پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی پچھلے جمعہ کو اس کے پہلے والے جمعے میں آپ لوگوں نے اسی قرآن کی تفسیر کی روشنی میں سنا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کافر تھی، انہوں نے ان کی جو ایک پہچان ہوئی، جو ایک بدکاری کو لے کر، کافر تو سب، یہ بھی وہ بھی جتنی قوم کافر ہے سب کافر، لیکن کریلا نیم چڑھا، ایک مسئلہ ہے نا، تو کفر میں بھی جو خاص عادت اور خصلت
اور اپنی ایک پہچان جو بنائے تھے برائی کو لے کر کے، تو حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ کیا کرتے تھے، دہراؤں گا نہیں۔ ان کی کیا خرابی تھی؟ کم تولنا، کم ناپنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اللہ نے بھیجا تو آئے، اپنی قوم مدین کے پاس آئے اور آ کر کے کیا پیغام دیا؟ قال، شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو، پوج رہے ہو، سب تمہارے معبودان باطلہ ہیں، گڑھے ہوئے تمہارے، بنائے ہوئے تمہارے اپنے ہیں، حقیقت میں خدا نہیں، اللہ نہیں، اللہ وہی ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی ہوئی دلیل آ چکی۔ اس کی تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام ابھی آئے ہیں قوم کے پاس اور ابھی پیغام پہنچا رہے ہیں، خدا کی وحدانیت کا ایک اعلان کر رہے ہیں اور اسی وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ابھی معجزہ دکھایا کہاں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے ابھی کہاں کوئی معجزہ دکھایا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل آ گئی، معجزہ آ گیا۔ کہاں معجزہ دکھایا؟ سوال ہے، ابھی معجزہ دکھایا کہاں ہے؟ ابھی تو ایک بات پیش کی ہے، ابھی تو ایک تعلیم دی ہے۔ اس کا جواب تفسیر میں دے رہے ہیں، یہ تو کافر سوچے گا کہ اگر نبی ہو، رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ نبی کی ذات ہی معجزہ ہے۔ انہوں نے جو تفسیر دکھائی ہے، پہلے سوال قائم کیا ہے کہ ابھی جو ہے وہ معجزہ کہاں کچھ دکھایا ہے، بس ایک تعلیم پیش کی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس بینہ آ گیا، تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ گئی، تو کون سی دلیل ہے، کہاں کچھ دکھایا ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا آنا ہی، اور ایسے ہی ہر نبی کا اس کی قوم کے پاس نبی بن کر جانا، اس کا وجود، اس کی شخصیت خود سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ ارے یہ معجزہ کم ہے کہ یہ نبی ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ذکر کیا ہے۔ تو نبی کی ذات، نبی کی شخصیت اور نبی کا اخلاق، نبی کی تعلیمات خود ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے اپنا پیغام بر بنا کر کے بھیجا ہے، ورنہ تم کیوں نہیں بنا دیا؟ اتنے سارے لوگ پڑے ہوئے ہو، ایک زمانے سے قوم مدین ہے، کسی کو کیوں نہیں بنا دیا؟ مطلب یہ ہے کہ میرا آنا ہی خود ایک معجزہ ہے۔ یہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک بینہ آ گیا، کہ روشن دلیل آ گئی، کہ معجزہ آ گیا۔ اگلی تعلیم جو دے رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کو، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو میری قوم پورا ناپا کرو، والمیزان، اور مکمل، وَأَوْفَا یوفی ایفان عربی لفظ یہ قرآن کر رہا ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا ناپ کیا کرو، والمیزان، پوری تول کیا کرو، یہ چوری مت کرو۔ چوری کرو گے کبھی آباد نہیں رہو گے، جو گناہ ہوگا الٹا گناہ ہوگا، تمہاری تجارت پنپ نہیں سکے گی، تمہارا بزنس بڑھ نہیں سکے گا، کیونکہ تم جس کو دے رہے ہو اس کا خون چوس رہے ہو، اس کو کم دے رہے ہو، کم تول رہے ہو، کم ناپ رہے ہو۔ آخری پارہ کے اندر یہی مضمون ہے، قرآن نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ویل ہے، بربادی ہے، جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنا ناپ تول کر کے جب دیتے ہیں دوسرے کو تو ناپنے اور تولنے میں کم کرتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو پورا ناپ کر پورا تول کر لیتے ہیں۔ جب لینے کی باری آتی ہے تو رتی برابر کم برداشت نہیں کرتے، جب دوسروں کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ قرآن نے وہاں کہا ہے تیسرے پارہ میں، وہی مفہوم یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی یہی برائی تھی، ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے تھے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو اے میری قوم ناپ اور تول کو پورا کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، آ گئی قرآن کی تو آیت کا جز ہے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ،
لوگوں کی ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، وہ ناپنے والی چیزیں ہوں یا تولنے والی ہوں، لوگوں کو ان کی چیزیں، ان کا سامان کم کر کے مت دو۔ تفسیر جو کی ہے وہ دونوں چیز دکھاتی ہے، خواہ وہ ناپ تول میں کمی ہو یا ناپ اور تول کے علاوہ دوسرے کے حقوق اگر ہم پر عائد ہو رہے ہو تو ان کے حق میں کمی مت کرو، جتنا جس کا حق تمہارے پر عائد ہو رہا ہے اس کا پورا حق ادا کرو۔ یہ اب وہ تجارت کی بات ہو یا تجارت کے باہر کی بات ہو۔ لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوا اياها ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اگلی تعلیم تھی قوم کو ولا تفسدوا في الارض، اور اگرچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیم ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی پیغام ہے، فرمان ہے، اعلان ہے، اللہ کے نبی نے سنا بھی دیا، اور خود حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد۔ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کیا اصلاح ہوئی؟ ابھی اصلاح کہاں ہوئی؟ کہتے ہیں اصلاح کہاں؟ حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور انہوں نے وحدانیت کا پیغام دیا، انہوں نے اور تعلیمات دی، پیش کی، سمجھایا بجھایا، تو یہ اصلاح کا کام ہو رہا ہے۔ نبی کی طرف سے زمین کی اصلاح کا کام ہو رہا ہے، زمین سنواری جا رہی ہے، زمین کے لوگوں کو سدھارا جا رہا ہے، ان کا اخلاق بنایا جا رہا ہے، خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہی اصلاح ہے، یہی اصلاح ہے۔ تو جب یہ اصلاح ہے تو اب کہتے ہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد، زمین کی درستگی کرنے کے بعد زمین میں فساد نہ مچایا کرو۔ یہ سب کو پیغام ہے، کوئی قوم ہو، اور پہلے والا بھی سب کو پیغام تھا، کوئی قوم ہو، کہیں بھی ہو، مسلمان جہاں بھی ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے، خبردار ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آگے ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ کہ اللہ کو ایک مانو۔ کیا بہتر ہے؟ کہ نبی کا آنا ہی خود معجزہ ہے، مان لو، الگ سے معجزہ طلب مت کرو۔ کیا بہتر ہے؟ کہ ناپ تول پورا کیا کرو۔ کیا بہتر ہے؟ کہ لوگوں کے حقوق کو کم نہ کیا کرو۔ اور کیا بہتر ہے؟ کہ زمین میں فساد نہ مچایا کرو۔ سب بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ذرہ برابر ایمان لانے کا اگر تمہارے اندر جذبہ ہو، خیر کا مادہ ہو، اچھی فکر اور اچھا شعور رکھتے ہو، پھر تمہیں سمجھنا چاہیے یہی سب ساری چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہے جو بیان کی گئی ہیں۔ الحمدللہ۔